الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اذان کی فضیلت کا بیان۔ اذان پڑھنا، اذان کہنا یہ بڑی ہی فضیلت والی بات ہے۔ ایک آدمی سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہے اسلام کی، اللہ کے گھر کی طرف آنے کی، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ تو یہ اتنی بڑی دعوت ہے کہ جتنے لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں، جو چیز سنتی ہے وہ ساری کی ساری گواہی دے گی قیامت والے دن اذان کہنے والے کے لیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اذان کہنے اور پہلی صف میں شامل ہونے میں کتنا ثواب ہے، تو پھر اگر وہ اس کو سوائے قرآن اندازی کے نہ حاصل کر سکے تو قرآن اندازی کر کے حاصل کرے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ جلدی نماز کی طرف آنے میں کتنا ثواب ہے تو دوڑ کر اس کی طرف آئیں، اور اگر لوگوں کو عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کا علم ہو جائے تو ضرور ان دونوں نمازوں کی جماعت میں وہ شامل ہوں، اگرچہ سرین کی بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر لوگوں کو اذان کا پتہ چل جائے کہ اذان کا کتنا ثواب ہے، ٹھیک ہے، اذان کا کتنا زیادہ ثواب ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اذان دینے کے لیے قرآن اندازی کریں۔ بھائی مختار جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں یہی صورتحال ہے، اذان کہنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ قرآن اندازی کرنی پڑتی ہے، ان کو پہلے 5 10 لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور ایک کہتا ہے جی میں نے اذان پڑھنی، دوسرا کہتا ہے میں نے پڑھنی، تیسرا کہتا ہے میں نے پڑھنی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کہنے کی کتنی فضیلت ہے تو وہ قرآن اندازی کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ جلدی نماز میں آنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ جو ہیں وہ دوڑ کر آئیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز کا کتنا ثواب ہے اور صبح کی نماز کا کتنا ثواب ہے تو لوگ جو ہیں وہ بھاگ کر آئیں اللہ کے گھر کی طرف۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے اذان دینے والوں کی قیامت کے دن تمام لوگوں سے گردنیں لمبی ہوں گی۔ اذان دینے والے لوگ جو ہیں ان کی تمام لوگوں سے گردنیں جو ہیں وہ زیادہ لمبی ہوں گی، دور سے نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ اذان والے ہیں، یہ فضیلت والے لوگ ہیں، یہ شان والے لوگ ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح اذان جب ہم سنیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی الفاظ کہو جیسا کہ اذان دینے والا کہتا ہے۔ امام مؤذن اللہ اکبر کہے، ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہمیں بھی دل میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمیں بھی اپنے دل میں اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ٹھیک ہے، یہ پڑھے تو ہمیں جو ہے وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ الفاظ جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور تکبیر کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ اذان ہو جائے تکبیر سے پہلے دعا جو ہے وہ انسان کی رد نہیں کی جاتی، انسان اس وقت دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول کرتا ہے انسان کی۔